أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، ورنہ نہ ہماری دنیا ٹھیک ہوتی نہ ہماری آخرت درست ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے قاعدے قانون بنائے ہیں ان میں اللہ کا فائدہ یا ہمارا فائدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی غلط چیز سے منع کرتا ہے، اس پر عمل نہ کر کے ہم اپنا نقصان کریں گے یا اللہ کا نقصان ہوگا؟ عمل کر کے ہمارا فائدہ ہوگا یا اللہ کا فائدہ ہوگا؟ مثلا اللہ فرماتے ہیں تم آپس میں محبت کے ساتھ رہا کرو، لڑا نہ کرو، ناراض نہ ہوا کرو۔ تو اگر ہم لڑ بھڑ کر سر کھوڑتے رہیں تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سود نہ کھایا کرو، سود معاشرے کو غلام بنا دیتا ہے، سود میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، سود سے غریب پس جاتا ہے، تو غریب پستا رہے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ لیکن دیکھو ہمارے فائدے کے کام پر ہمارا رب خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارا باپ کیسے نصیحتیں کرتا ہے، بیٹا یوں نہیں کرو، یوں کرو، آپس میں ناراض نہ ہوا کرو، لڑا نہیں کرو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ وہ محبت کے ساتھ ایک برتن میں کھائیں گے، ایک دسترخوان میں کھائیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو ماں باپ خوش ہوں گے۔ وہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں گے تو ماں باپ کا تو نقصان نہیں ہے، مگر وہ پریشان ہوں گے۔ جتنی خیر خواہی رب ذوالجلال کو جتنی خیر خواہی والدین کو اپنی اولاد سے ہے، اس سے کہیں زیادہ خیر خواہی رب ذوالجلال کو اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں بھی منع کرے رک جاؤ، اس بات کا اعتماد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ منع نہیں کرتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے، حکم دے، وہ کر گزرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نقصان دہ کام کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی میں کسی کا وقتی اور ذاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل معاشرے کے لیے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص دوسرے کی چوری کر لیتا ہے، چور سمجھتا ہے کہ وقتی اور ذاتی طور پہ میرا تو فائدہ ہو گیا، مجھے کسی محنت کے بغیر اتنے پیسے مل گئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ اوور آل معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ کوئی شخص بدکاری کرتا ہے والعیاذ باللہ، وقتی اور ذاتی طور پر اس کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، لیکن اوور آل وہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ جس معاشرے میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، حرام زادوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس معاشرے میں پتہ ہی نہیں کہ میں کس کا بچہ پال رہا ہوں، تو کیا محنت کریں گے اس بچے پر آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ جو بچہ پال رہا ہوں میرا ہے یا نہیں، آپ اس کے ساتھ کتنی خیر خواہی کریں گے۔ اور پھر آپ کا دل خوش ہی نہیں ہوگا اس بچے کو کھلا کر پلا کر
اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں میرا ہے یہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسل محفوظ کی ہے۔ کافر اتنے بیوقوف ہیں، گھوڑوں کی نسل کے بڑے انہوں نے جناب نسب نامے لکھے ہوئے ہیں۔ ان سے گھوڑا لو، آپ پورا نسب نامہ بتائیں گے، کئی نسلوں تک گھوڑے کی نسل محفوظ کی ہوئی ہے، اور اپنی نسل کا پتہ ہی نہیں۔ پچھلے سالوں میں برطانیہ میں لوگوں نے ڈی این اے چیک کروانا شروع کر دیا بچوں کا، تو پتہ چلا ہر دوسرا تیسرا بچہ اپنا نہیں۔ اضطراب پیدا ہو گیا، معاشرہ پریشان ہو گیا، حکومت نے پابندی لگا دی ڈی این اے چیک نہیں کروانا۔ تو اسلام نے جو احکام بیان فرمائے ہیں اس میں بہت دور کی حکمت ہوتی ہے، چونکہ جس کی تو چوری کر رہا ہے وہ بھی رب کا بندہ ہے اور تو بھی رب کا بندہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خیر خواہی مقصود ہے، اس لیے تجھے چوری کرنے سے منع کیا ہے۔ بدکار کو وقتی اور ذاتی فائدہ حاصل ہوا، مگر جس کی وہ بچی تھی، اس کا جو بھائی تھا، اس کا جو باپ تھا، اس پہ کیا گزرتی ہے، وہ بھی میرے رب کی ہی بندے ہیں، اس لیے اللہ کو ان کی مصلحت بھی مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، فلذلک حرم الفواحش، اسی لیے اس نے فحاشی کو حرام کیا ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہو، انگریز ہو، یہودی ہو، ہندو عورت ہو یا مسلمان عورت ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ساتھ بدکاری ہوگی وہ اللہ کی بندی ہے نا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا کہ والدین کے ساتھ تعلق ہمارا کمزور ہے، رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہے۔ والدین نے ہمیں جنا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، والدین کسب کرتے ہیں، رب رزق دیتا ہے، والدین جننا نہ چاہتے اللہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ پیدا نہ کرنا چاہے والدین جن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ کا تعلق اپنی مخلوق سے والدین کی نسبت زیادہ ہے، اسی لیے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتا ہے، اس کے بعد اپنے نبی سے کرتا ہے، اس کے بعد اپنے والدین سے کرتا ہے۔ تو جب سب سے زیادہ حق رب ذوالجلال کا ہے، سب سے زیادہ مخلوق سے تعلق پیدا کرنے والے کا ہے، تو پھر جس سے بھی بدکاری ہوگی وہ میرے رب کی ہی بندی ہے۔ اگر اس بدکاری کی وجہ سے اس کے حقیقی بھائی کو غیرت آئے گی، اس کے باپ کو غیرت آئے گی، تو رب ذوالجلال کا تعلق زیادہ ہے، رب کو زیادہ غیرت آتی ہے۔ اس لیے فرمایا لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اس لیے اس نے ہر قسم کی فحاشی کو، عریانی کو، بدکاری کو، سیاکاری کو منع کر دیا، حرام کر دیا، کیونکہ سارے ہی اس کے بندے ہیں، ساری عورتیں اس کی بندی ہیں۔ جب آپ کوئی شخص ظالم کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوتا ہے، اس سے میرے رب کو غیرت آتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی شخص جب بدکاری کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہوتا، بے ایمان ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، یعنی کہا بدکاری نہ کرو، کہا بدکاری کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی اس گڑھے میں گر جاتا ہے، اس لیے کہا قریب نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ مخصوص ہوتی ہے جو شاہی جانوروں کے لیے ہوتی ہے، اس میں کہ کوئی اور جانور نہیں چرا سکتا، اس کے گرد باڑ ہوتی ہے،
جو شخص اپنا جانور اس میں لے کر آئے گا اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، اس کا جانور قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ بادشاہ کی چراگاہ میں تو اپنا جانور کیوں لایا؟ فرمایا جو شخص اس چراگاہ کے قریب جانوروں کو لے آتا ہے وہ تھوڑی سی بھی سستی کرے گا تو جانور اندر چلا جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی، اور جو اپنا مال جان بچانا چاہتا ہے اس کو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، تب اس کی جان محفوظ ہوگی، اس کا مال محفوظ ہوگا۔ فرمایا الا ان لکل ملک حما الا ان حم اللہ محارمہ، خبردار رب بھی بادشاہ ہے، اس کی چراگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیز کے قریب آتا ہے پھر وہ اس میں پڑ بھی جاتا ہے، اور جو شخص اپنا دین بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہے، قریب نہ جائے۔ قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام نے ہر وہ راستہ جو بدکاری کی طرف جاتا تھا اس کو بند کر دیا، کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا، غیر محرم کے ساتھ رابطے کا، تعلق کا کوئی راستہ خالی نہیں چھوڑا، سب بند کر دیا۔ کیوں؟ جو شخص ان راستوں پہ چلے گا وہ آخر کار بدکاری میں پڑ جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت خوشبو لگا کر اپنے آپ کو معطر کر کے غیر محرم میں جاتی ہے اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ ایک روایت میں فرمایا فہی زانیۃ، یہ بدکار عورت ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور کافروں کا دین کیا ہے؟ تم نہیں تو تیری خوشبو ہی صحیح، یہ کافروں کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہونی چاہیے جس کا رنگ زیادہ، خوشبو کم ہو۔ جب رنگ زیادہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، اوپر سے تو پردہ آ جانا ہے، خوشبو کم ہو گئی تو وہ کسی کی ناک میں نہیں جائے گی۔ لیکن ہماری نیک عورتیں، نمازی عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مسجد میں آنے کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتی ہیں، الا ماشاء اللہ، مسجد میں آنے کے لیے بناؤ سنگار اور خوشبو لگاتی ہیں۔ اللہ المستعان۔ سب سے پہلا دروازہ اس کا گھر سے باہر نکلنا ہی غلط ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے اسلام سے پہلے کفر میں عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں اس طرح اپنے جسم کی نمائش نہ کیا کرو۔ گھر میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو، نکلنا پڑ گیا تو پھر اپنے آپ کو پوری طرح کلوز کر کے نکلو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں اور اپنی بیویوں، کیا کہا؟ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر گھر سے نکلنا پڑے تو پورے جسم پر ایک بڑی چادر لے کر نکلو۔ چادر کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی تو کپڑا پہنا ہوا تھا گھر میں بغیر لباس کے تو نہیں تھی نا۔
اب کہا نہیں، وہ لباس بھی خوبصورت ہے، اس پہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، اس پہ پھول بنے ہوئے ہیں، اس کا پرنٹ بڑا اچھا ہے، وہ بھی اٹریکشن رکھتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک سادہ چادر لے کر نکلو۔ پہلی بات تو یہ کہ کئی نا بلد اللہ کے دین سے بیگانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، بولے نہیں ایک ہی بیٹی تھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیویوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی۔ اگر مومنوں کی عورتوں کا ذکر نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ شاید انہی کو بیٹیاں کہا گیا ہے، لیکن ان کا نام الگ ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اس کا انکار ممکن نہیں۔ فرمایا اوپر بڑی چادر لے کر نکلا کرو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کیا کرو۔ کہا عید کی نماز کے لیے عورتیں آیا کریں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی آئے، جس نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئے، کم از کم خطبہ ہی سن لے۔ عورتیں کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو اتنی چادریں نہیں، ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں چادریں لے کر آؤ، دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ جس نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئے، ہمارے پاس تو اتنی چادریں نہیں۔ فرمایا ایک چادر میں 2 آ جاؤ۔ اب اگلا سوال کسی نے نہیں کیا کہ ایک چادر میں 2 چلیں گی کیسے؟ کوئی روزانہ تھوڑے ہوتا ہے، عید تو آتی سال کے بعد، تکلیف کے ساتھ آ جاؤ، تکلیف کے ساتھ چل لو۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوا، حضرت جب ہم چلتی ہیں تو مدینے کی گلیاں کچی ہیں، کبھی گدھے کا پیشاب ہوگا، کبھی کہیں بچوں کا پیشاب ہوگا، تو وہ جب ہم چلیں گی پوری چادر اوپر ہوگی، اور پورے طریقے سے جب اپنے آپ کو چھپائیں گی تو چادر زمین پر لگ رہی ہوگی، تو وہ چادر گندی ہو جائے گی، اور مسجد نبوی میں تو کوئی دھونے کا انتظام نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ایک بالشت آپ کی چادر زمین پر گھس کر آنی چاہیے۔ ایک عورت کہتی ہے ایک بالش سے تو گزارا نہیں ہوگا، جب ہم ٹانگ اٹھائیں گی تو پھر ایڑی نظر آ جائے گی۔ فرمایا پھر ایک ہاتھ کونی تک اتنی چادر پیچھے سے گھسا کر آؤ۔ تو حضرت اس سے تو زمین پر گھسنے سے زمین جہاں پہ پلید ہوگی وہاں سے یہ گندی ہو جائے گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 آپشن ہیں، یا تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیں، یا ان کو چادر اوپر کرنے کی اجازت دے دیں تو ان کی پنڈلی نظر آتی ہے تو آ جائے، اس سے بے حیائی کی پلیدی پیدا ہوگی، فحاشی کی پلیدی پیدا ہوگی۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ پھر اس کو گندی چادر کو ہی قبول کر لیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطہرہ ما بعدہ، جب وہ پلید جگہ پر چادر گھسے گی تو پلید ہو جائے گی، اس کے بعد جب پاک مٹی پر گھسے گی تو میں محمد اس چادر کو پاک قرار دیتا ہوں، لیکن اوپر اٹھانے کی پلیدی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کیا حال ہے؟ مردوں کی چادریں، پتلونیں، شلواریں ٹخنوں سے نیچے، اور عورتوں کی اوپر۔ یہ اللہ کی بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو آپ فرمائیں گے ہم آپ کی الٹ کام کریں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے، یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ بتائیں یہ اللہ کے ساتھ ضد نہیں؟ جن کو کہا اوپر کرو وہ نیچے کرے، اور جن کو کہا نیچے کرو وہ اوپر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد ہے۔ بات چھوٹی سی نظر آتی ہے تو کیا ہوا، شلوار ہی ہے نا، پتلون ہی ہے نا، نیچے ہوئی تو کیا ہوا، اس میں کیا رکھا ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد لگاتا ہے اس کی بغاوت کرنے میں، ایک آدمی غلطی سے سہون کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ضد کرتا ہے رب کے ساتھ، تو نے فرمایا اوپر رکھو میں نیچے کروں گی، تو نے فرمایا نیچے رکھو میں اوپر کروں گی، آپ نے فرمایا اوپر رکھو میں نیچے کروں گا۔ پھر لٹکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طریقے کے ساتھ، جب آپ نے سخت ارشاد فرمایا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے مردوں کا اتنا حصہ آگ میں جائے گا، صحیح بخاری میں، ما اسفل من الازار ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے اتنا آگ میں جائے گا۔ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اور ٹخنے تک جہنم میں جائے گا، برداشت کر لو گے؟ فرمایا ایسے شخص کو نہ اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل دیکھنا پسند کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہو، کبیرہ گناہ ہے۔ ابوبکر صدیق آگے رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت میں تو اوپر کرتا رہتا ہوں لیکن پھر بھی وہ چادر کھسک کر کبھی نیچے ہو جاتی ہے، میں اوپر کرتا رہتا ہوں، کبھی کبھی میں توجہ نہیں کر پایا تو نیچے ہو جاتی ہے۔ فرمایا تو ان میں سے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو ہمیشہ اوپر کرتا رہتا ہو اور کبھی نیچے ہو گئی ہو وہ ان میں سے نہیں ہے، بات سمجھ آتی، لیکن یہ جان بوجھ کر نماز کے بعد دیکھا نیچے کرتے ہوئے، اور پھر کہتا میں ابوبکر صدیق ہوں، خود کرتا ہے کہتا میں ابوبکر صدیق ہوں۔ اور جو عورتوں کی حالت ہے اللہ معاف کرے، ہر آنے والی گرمی میں مسلمان کی بچی کو 2-3 انچ مزید ننگا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بڑے بڑے ہولڈنگ بڑے بڑے بورڈوں پہ تصویریں لگ جائیں گی کہ اس گرمی میں آپ کی بچی کو اتنی زیادہ برہنہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کپڑے لینے جاؤ وہ کہتے ہیں جی آپ کے نہیں بنے گے، اس میں نہ سینہ پورا ہے، نہ گردن پوری ہے، نہ ٹانگیں پوری ہیں، نہ بازو پورے ہیں، آپ کے نہیں بنیں گے۔ نام اس کا رواج ہے، نام اس کا فیشن ہے، نام اس کا اسٹائل ہے، جو بھی نام رکھ لو، لیکن یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ کافروں کا دین ہے، مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ تو فرمایا باہر نکلنا ہے تو چادر لے کر، چادر بھی ایک ہاتھ گھس کر آئے، پلید ہوتی ہے تو میں اس کو پاک قرار دیتا ہوں، پاک مٹی پر گھس کی پاک قرار دیتا ہوں، لیکن اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے باوجود اگر پھر بھی کچھ نہ کچھ چلتے وقت نظر آ سکتا تھا تو فرمایا یا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہو تم اپنی نظریں نیچے کر کے چلا کرو، اوپر مت دیکھو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات سے کہو وہ بھی اپنی نظریں نیچے کر کے چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظر کا شرمگاہ کے ساتھ کبھی تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر دیکھتی ہے، دل کو پیغام دیتی ہے، اور پھر دل چاہت کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس چاہت کو کبھی پورا کر سکتی ہے، کبھی نہیں کر پاتی۔ بات کان سے اور نظر سے ہی شروع ہوتی ہے، یہ راستہ بھی بند کر دیا۔ پھر چلتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے زیور کی آواز یا گلے کی آواز آ جائے، فوراً انسان متوجہ ہوتا ہے، زیور کی آواز آئے تو فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ زمین پر 5 روپے لوہے والے گر جائیں تو فوراً توجہ ہوتی نہیں، عورت کے زیور کی آواز آئے، چوڑیوں کی آواز آئے، پھر توجہ ہوتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے یہ دروازہ بھی بند ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر اس لیے نہ مارو کہ تمہاری پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے۔ یہ پہیلیاں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ کوئی ضعیف روایتیں نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ رب ذوالجلال کا قرآن سنا رہا ہوں، پیدا کرنے والے کا پیغام سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے،
آپ کے پیچھے صفیں مردوں کی ہوتی تھیں، پھر 2-4 صفیں خالی چھوڑ کر آگے عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر امام بھول گیا، مردوں کو سمجھ آ گئی کہ امام بھول گیا ہے تو سبحان اللہ کہو، تو امام کو سمجھ آ جائے گی کہ میں بھول گیا ہوں۔ اور اگر مردوں کو سمجھ نہیں آئی، عورتوں کو سمجھ آ گئی کہ امام بھول گیا ہے، تو وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، وہ الٹے ہاتھ کی تالی بجائیں گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں بھول گیا ہوں، یہ گلے سے آواز نہ نکالے۔ عام عورتیں تو عام عورتیں ہیں، امہات المومنین، نبی کی بیویاں، جن سے کوئی امتی شادی نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ماں کی طرح ہے، امہات المومنین ہے، وازواجہ امہاتہم، ان کے بارے میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورت نہیں ہو، اگر کوئی بھائی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، کوئی صحابی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، آپ اس سے بات کرتی ہو تو پھر لوچدار انداز، مٹک مٹک کر، چبا چبا کر بات نہیں کرنی، بلا وجہ بات کو لمبا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر ایسا ہی بات کی جو غیر سنجیدہ ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جس کے دل میں بیماری ہے اس میں تمہارے بارے میں طمع پیدا ہوگی، اس لیے دو ٹوک سنجیدہ بات کریں۔ ماؤں کے بارے میں یہ احتیاط ہے تو پھر اجنبی مرد کے بارے میں کیسی احتیاط ہوگی؟ کبھی دکان پر جانا پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، سامان کتنے کا؟ اتنے کا، نہیں میں اتنے دوں گی، ٹھیک ہے، نہیں مانتا، بات ختم کرو، لمبی لمبی باتیں شروع کر دینا، فون پر لمبی لمبی باتیں۔ ہماری تو کمپنیاں ریسیپشن پہ عورتوں کو بٹھاتی ہیں تاکہ اس کی سریلی آواز کے ساتھ گاہک کو کھینچا جا سکے۔ جتنی موبائل کمپنیاں، ہر قسم کے کمپیوٹر کی آواز عورت کے ذریعے، عورت کی آواز میں ریکارڈ کی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہو۔ اور رب الجلال فرماتے نہیں، تیری خوشبو کا بھی پردہ ہے، تیرے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کا بھی پردہ ہے، تیرے جسم کا بھی پردہ ہے، تیرے زیور کا بھی پردہ ہے، اور تیری آواز کا بھی پردہ ہے۔ جو جو دروازہ اس طرف جاتا تھا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، جو جو قریب جانے کے راستے تھے رب الجلال نے سارے بند کر دیے۔ یہ وہ موتی ہے جو سیپ کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اس سیپ کو وہی کھولے گا جس کی ہوگی، دوسرا اس کو دیکھے بھی نہیں۔ اگر تیری ہے تو اور کسی کی نہیں، اس میں کسی کی شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھوں کی لذت کی شراکت، کانوں کی لذت کی شراکت، خوشبو کی شراکت، جسم کی نمائش کی شراکت، کسی قسم کی شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تیری ہے تو پھر تیری ہے، کوئی اس کو دیکھے بھی نہ، اور اگر تیری نہیں تو پھر جس کی ہے وہ دیکھے گا، اس کا اس سے کوئی پردہ نہیں، تیرے سارے ہی پردے ہیں۔ اس طریقے سے رب الجلال والاکرام نے مسلمانوں کی نسل کو محفوظ کیا اور حیا کا حکم دیا ہے۔ فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کے جوٹی دار ہیں، اگر حیا جاتا رہے تو ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ جو بے حیا ہوتا ہے اصل میں وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ حیا کس سے کرنا ہے؟ فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو باتیں سابقہ انبیاء نے بھی بتائی تھیں اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ
اللہ کی بغاوت اور انسان کے بیچ میں حیا کا ایک پردہ ہوتا ہے، جب وہ اتر جاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، پھر اس سے ہر برائی کی توقع کی جا سکتی۔ جب حیا جاتا رہتا ہے پھر ہر برائی ہو سکتی ہے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور ہمارا سکولنگ سسٹم سب سے پہلے حیا کو ختم کرتا ہے۔ جو سکول عورت نہیں گئی اس کو آپ کہو کہ آپ اکیلی جاؤ، بس پر بیٹھو، کسی کام کے لیے چلی جاؤ، وہ نہیں جاتی۔ اور جو سکول جانا بس پہ وہ عادت ہے، وہ تو کہے گی ٹھیک ہے، جو وہاں جاتی ہوں تو وہاں بھی جا سکتی ہوں۔ جب کلاس فیلو سے بات ہو سکتی ہے تو کسی اور سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ حیا بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسا حیا کرو جیسے حیا کا حق ہوتا ہے۔ کہنے لگے حضرت ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے حیا کا حق یہ ہے کہ احفظ الراس وما وعى، اپنے سر کو محفوظ کرو اور جو کچھ سر میں ہے اس کو محفوظ کرو، اپنی سوچوں کو پاک کرو، اپنی سوچوں کو مثبت کرو۔ دماغ میں سوچیں آتی رہتی ہیں بے حیائی کی، فحاشی کی، بریائی کی، دماغ کو پاک کرو۔ واحفظ البطن وما حوى، پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس کی حفاظت کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، تیرا دل پاک ہونا چاہیے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ سے حقیقی حیا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو یاد کرے، اس دن کو یاد کرے کہ جسم کے تیرے ٹکڑے، یہ خوبصورت چہرہ ایک دن مٹی ہو چکا ہوگا، اس میں سے کیڑے نکل رہے ہوں گے، اس دن کو یاد کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینتیں ترک کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں یہ آسائشیں، آرام، زیبائشیں، یہ گھروں کی سجاوٹ، یہ سائڈ اینیویشن اور نہ جانے کیا کچھ، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ یہ فلاں رواج ہے اور فلاں ڈیزائن ہے اور آج کل کا یہ ڈیزائن ہے اور وہ ڈیزائن پرانا ہو گیا ہے اور یہ نیا ہو گیا ہے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ وہ جسم کو ڈھانپنے کی صرف کوشش کرتا ہے، وہ پیٹ بھرنے کی صرف کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جو یہ سارے کام کرے گا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا وہ اللہ سے حقیقی طور پر حیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو، فرشتوں سے حیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق آئے، عمر بن خطاب آئے، آپ ریلیکس بیٹھے ہوئے، حضرت عثمان آئے، آپ کی چادر تھوڑی ران سے ہٹی ہوئی تھی، آپ نے اپنی چادر سیدھی کر لی۔ کسی نے پوچھا جی یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ فرشتوں سے حیا کرو۔ آپ وہ کام کر گزرتے ہو جب اکیلے ہو اور لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، یاد رکھو اللہ کے فرشتے ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو رب الجلال ہر جگہ آپ کو دیکھنے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر، آج جو کام چھپ کر کرتے ہو قیامت والے دن کھلی کتاب لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے گی، اس دن راز راز نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ سے حیا کرو۔ آپ کے ساتھ پاک باز فرشتے ہر وقت رہتے ہیں، ان سے حیا کرو اور مومنوں سے حیا کرو۔ استاد کی حیا ہوتی ہے نا، استاد کمرے میں ہو تو انسان وہ شرارتیں نہیں کرتا، جو استاد نہ ہو تو کر لیتا ہے۔ لوگوں سے حیا کرو اور آخری اپنی نفس، اپنی ذات سے حیا کرو۔ انسان کا بھی ایک ضمیر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام رب الجلال نے کنویں سے نکالا، بادشاہ کے گھر تک پہنچایا، بادشاہ کی بیوی نے برائی کی دعوت دی۔ یہ نہیں فرمایا
میں تیری آفر قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ مجھے سزا دے گا، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تیری بات مان لی تو میری جنت مشکوک ہو جائے گی، بلکہ کیا کہا؟ معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، اس رب نے میرا اتنا اچھا ٹھکانہ بنایا، کہاں کنویں سے نکال کر کہاں اتنا اعلیٰ مرتبہ مجھے عطا کیا، اس نے میرے لیے اچھا سلوک کیا، میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں؟ مجھے حیا آتی، مجھے شرم آتی اس بات پر کہ ایک شخص میرے لیے مصیبتوں میں کام آئے، میں اس کی جیب کاٹوں۔ یہ حیا ہوتی ہے نا، یہ انسان کی اپنے نفس کی حیا ہے، اور یہ حیا ساری کی ساری ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال نے برائی سے منع کیا، بے حیائی سے منع کیا، فحاشی اور یعنی بدکاری کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیے، اور حیا کا حکم دیا۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اور جو میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں رش، سرخ رنگ کے غبارے بکھرے تھے مسلمان ملک میں۔ یہ حیا باختگی ہے، یہ فحاشی اور یعنی بدکاری کی دعوت ہے، اور جو غبارے بناتا اور جو بیچتا ہے وہ پورے کا پورا شریک ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور زیادتی کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کیا کرو، یہ کمائی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا دین اس لائق ہے کہ ہر وقت اس پر عمل کیا جائے۔ زندگی میں ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی بغاوت جائز ہو۔ جی ہم تو آج فحاشی کا دن منائیں گے، لو وہ کافر وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان کا پلان، ان کا ویژن رب ذوالجلال نے منکشف کر دیا۔ فرمایا وہ تو چاہتے ہیں جس طرح وہ کافر ہو کر رب کے باغی ہوئے، اللہ نے دھتکار دیا، تم بھی اسی طرح کافر ہو کر اللہ کے راندہ درگاہ بن جاؤ۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں اور تم اس کے پیچھے چلتے ہو۔ کیا خامی دیکھی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان کو چھوڑ کر تم کافروں کے پیچھے چل پڑے؟ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک وقت آئے گا کہ تم مجھے چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے۔ حذف القدۃ بالقدہ، حذف النعل بالنعل، فرمایا جیسے چلتے وقت دائیں جوتی آگے کبھی بائیں آگے، ایسے کبھی عیسائی آگے کبھی تم آگے۔ حتیٰ لو دخلوا جحر دب لدخلتموہ، اگر وہ سانڈے کی بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے، اور یہ نہیں سوچو گے کہ میں یہاں کیوں آ رہا ہوں، دماغ کا سوئچ آف کر دو گے، آنکھیں بند کر کے یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دو۔ حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا تو تم بھی کرو گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اس طرح کے دن منانا حرام ہے، اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کافروں کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہو یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیری ناراضگی ہوئی ان کا راستہ مت دکھانا، ولا الضالین، اور گمراہوں کا راستہ مت دکھانا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ کہتے ہو اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ مسلمانوں کے لیے بات قطعی طور پر لائق نہیں۔ اپنی اولادوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور اس طرح کے کسی کام کے لیے کوئی خصوصی اہتمام کہ جی آج ہم اسپیشل کھانا پکائیں گے یا آج ہم آؤٹنگ پہ نکلیں گے، آج ہم کوئی ایسا کام جو روٹین سے ہٹ کر ہے بالکل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلو،
کافروں کے دین سے بچو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔